پاکستان سے امیدوار جو کہ ہارے ہیں یا ہرائے گئے ہیں وہ یہاں پہ آج جلوس کی صورت میں الیکشن کمیشن سے اپنے نتائج کے حوالے سے داد رسی چاہتے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے ملتان کے دو نامور شخصیات جنہوں نے الیکشن لڑے اور ان کے بقول ان کو ہروایا گیا۔ بیرسٹر تیمور ملک پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور مہر بانو قریشی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار ہے ملتان سے کے حلقوں سے یہ دونوں آئے ہیں۔ ہم ان سے سنتے ہیں کہ ان کا ہوا کیا معاملہ کیا تھا۔ بیرسٹر آپ تھوڑا سا اپنے حلقے کے بارے میں بتائیں اور کیا ایشو تھا، پھر میں مہر بانو سے بھی بات کریں۔ جی مدی اللہ صاحب، دیکھیں میرا تو بڑا مزیدار سی بات ہے، 2 دفعہ فارم 47 جاری ہو چکا ہے۔ جو پہلے فارم 47 جاری ہوا اس میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو 294 ووٹوں کی لیڈ دکھائی گئی۔ جو دوبارہ 12 تاریخ کو ایک اور فارم 47 جاری ہوا اس میں اب ان کی لیڈ صرف 104 رہ گئی۔ میں نے ریکاؤنٹ کی اپلیکیشن دی آر او کے آگے، پوری بار کے ساتھ ملتان گیا تو اپلیکیشن لے لی، لیکن انہوں نے پورا دن مجھے بٹا کے 11 گھنٹے رکوا کے رات کو وہ اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی۔ قانون کہتا ہے، آئین کہتا ہے کہ جی جہاں پہ 5% سے کم یا 8,000 سے کم ووٹوں کا ڈفرینس ہو تو مینڈیٹری ہے ریکاؤنٹ۔ مجھے وہ ریکاؤنٹ نہیں کیا۔ جتنے دن گزر رہے ہیں ظاہر ہے ہمیں یہ ہے کہ ٹپے لگ رہے ہیں۔ میرے کیسز میں جو ہے میری 6,500 سے اوپر کی لیڈ ہے فارم 45 کے مطابق۔ نہ صرف میرے فارم 45 بلکہ کئی اور امیدوار، بلکہ نون لیگ کے امیدوار کے بھی جو فارم 45 ہیں اس کے مطابق بھی میری 6,500 کی لیڈ ہے، لیکن 104 کا فرق دکھایا گیا ہے۔ میں نے بار بار یہ کہا ہے، آپ کی وساطت پھر کہہ رہا ہوں، گیلانی صاحب سینٹ کے ممبر ہیں، ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا، ان کے کسی دوست نے یہ ان کے ساتھ نہیں کیا، وہ سینٹ کی سیٹ نہ چھوڑیں، نیشنل اسمبلی کی سیٹ ان کو راست دیا۔ ٹھیک ہے جی، مہر بانو قریشی آپ کے حلقے میں کیا ہوا، کون سا حلقہ؟ جی NA 151 ہے حلقہ، اور کہانی ایک جیسی ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ جتنے بھی نمائندوں سے بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی، کہانی ملتی جلتی ہے کیونکہ ایک ہی حربہ اپنایا گیا۔ آپ فارم 45 ہمارا جو بیسک گراؤنڈ ہے، فارم 45 حتمی نتیجہ ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن کا، اس کے اوپر وہاں کا پریزائڈنگ آفیسر سائن کرتا ہے، آپ کے پولنگ ایجنٹس، باقی نمائندوں کے پولنگ ایجنٹ سائن کرتے ہیں، وہ کاؤنٹر فوائل سب کے ساتھ شیئر ہوتا ہے اور وہی جاتا ہے RO آفس۔ اس کا جمع جو ہے اس کے بعد بنتا ہے، اس کی جمع کا فارم 47۔ جب فارم 45 اور فارم 47 میں اتنا کھلا تضاد ہو، کتنا ہے؟ 16,500 ووٹ ریجیکٹڈ۔ میں فارم 45 کے مطابق 6,000 ووٹ سے جیت رہی ہوں، 4,100 ووٹ ریجیکٹڈ ہے فارم 45 کا۔ مگر جو فارم 47 ایشو کیا گیا ہے اس میں موسیٰ گیلانی صاحب لیڈ کر رہے ہیں کوئی 6,500 ووٹ سے، اور ریجیکٹڈ ووٹ 16,500 ہے۔ مگر اس میں دلچسپ بات ایک اور بہت ہے کہ ہم نے جب دیکھے پولنگ اسٹیشن تو ایک پیٹرن ہے، جیسے 16,500 وہ 4 سے 16,500 ووٹ جو ریجیکشن میں بڑھا ہے وہ میرا ہی ووٹ کم ہوا، اور وہ انہی پولنگ اسٹیشن پہ کم ہوا ہے جہاں پر مجھے ووٹ پڑا ہے۔ اگر 400 سے ووٹ ریجیکٹڈ ہے تو وہ 400 میرا ہی ریجیکٹڈ۔ تو پہلے تو کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے، یہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا پہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ پڑھے لکھے بچے ہیں، تو کیا انہیں پڑھے لکھے بچوں کو گمراہ کرنا ہے؟ اچھا بیرسٹر تیمور ملک، آپ کے خیال میں یہ سب کچھ کون کر رہا ہے یا کروا رہا ہے؟ دیکھیں ہمیں تو اپنے RO سے شکایت ہے، پہلے ہمیں ملتان کی ایڈمنسٹریشن سے شکایت ہے، اور اس کی وجہ ہے میں تو وہاں وکیلوں کے ساتھ گیا اپنے RO کے پاس رات کو، جب کنسالیڈیٹ ہونا تھا رزلٹ پروویژنلی، اور مجھے اندر نہیں جانے دیے تھے۔ جب میں اندر ایک دفعہ گھسا بھی تو مجھے پورے پولیس کے جتھوں کے ساتھ باہر نکال دیا۔ میں نے اس کی کمپلینٹ الیکشن کمیشن کو کی، الیکشن کمیشن نے 9 تاریخ کی صبح لیٹر لکھ کے RO اور DRO سے جواب مانگا۔ اب میں الیکشن کمیشن سے اس کا بھی جواب مانگ رہا ہوں کہ اس کے اوپر سے ہوا کیا۔ آج 15 تاریخ ہو گئی، انہیں نکال دیا گیا۔ میں جب رات کو گئی کیمپ آفس کنسالیڈیشن کے لیے جانے کے لیے، جو کہ میرا آئینی حق ہے، الیکشن رولز کے مطابق کینڈیڈیٹ کا یا اس کی کسی ایجنٹ کا ہونا لازمی ہوتا ہے فارم 47 کے بعد۔ نہ صرف مجھے وہاں روکا گیا، میں جب گیٹ تک پہنچی تو مجھے بتایا گیا کہ دیدی اندر تو بھاری ہتھی ہے، ٹیئر گیس بھی ہے، سب کچھ ہے، تو ہم آپ کو یہی ایڈوائز کر رہے ہیں، تجویز دے رہے ہیں آپ مت جائیے، ہمیں آرڈر نہیں ہے کہ ہم آپ کو اندر جانے۔ حالانکہ باقی کینڈیڈیٹ وہاں اندر موجود تھے کیمپ آفس میں، مگر مجھے کیمپ آفس تک کی رسائی نہیں سی گئی۔
تو آپ تو فوری طور پہ الیکشن والے دن یا سیگولر اور آپ نے یہاں الیکشن کو رابطہ کیا، آپ کو لگتا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ یا الیکشن کمیشن کا کوئی کنٹرول تھا اپنے ریٹرننگ افسروں پہ؟ اسی دن رات کو ہی کیا اور واٹس ایپ پہ سکندر سلطان راجہ صاحب کو بھی بھیجا، تو کوئی کمی نہیں چھوڑی ہم نے، لیکن اس کے اوپر کوئی ہمیں مثبت کوئی نتائج نہیں نظر آئے، کیونکہ مجھے تو اگلے دن پورا دن بھی ایکسیس نہیں ملا۔ اب فارم 47 میرے کیس میں تو میرا اور نواز شریف یعنی کہ دونوں سابق وزیر اعظم گیلانی اور نواز شریف والے حلقے ہیں جہاں فارم 47 دو دفعہ جاری ہو چکے ہیں، ان کی بھی قانونی آئینی حیثیت کیا ہے یہ تو عدالتیں بتائیں گی، لیکن دیکھیں یہ اتنے جاہل ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے میرے حلقے میں کم از کم، کہ میرے جو گھر کے پولنگ اسٹیشن تھا اس میں 2 پولنگ بوتھ اندر اسٹیشن پہ بنے ہوئے، ایک میں میرے 767 ووٹ تھے، 13 ریجیکٹڈ تھے، انہوں نے میرے 67 ووٹ کر دیے ہیں اور 713 ریجیکٹ کر دیے۔ یہ آپ کے گھر کے اندر سے مراد ہے میرا جو آبائی علاقہ ہے جہاں پہ ووٹر تقریباً 90% میرے اپنے عزیز ہیں، دوست ہیں، ہمسائے ہیں، جاننے والے ہیں، ہمارا وہ سجمہ گاؤں تھا جو کہ خیر بن چکا ہے وہ ایریا، اور اسی بلڈنگ میں جو دوسرا پولنگ اسٹیشن ہے اس میں میرے ابھی بھی 600 کچھ ووٹ ہیں اور 12-13 ریجیکٹڈ ہیں، یعنی کہ ایک ہی بلڈنگ میں آدھے لوگوں کو ووٹ ڈالنا نہیں آیا اور 713 ریجیکٹ ہو گئے، اور اسی بلڈنگ میں جو دوسری قطار میں کھڑے ہوئے تھے وہاں 14-15 ریجیکٹ ہوئے، اور کمال قسم کی انہوں نے دھاندلا کیا ہوا ہے، اس کا پورا محاسبہ ہوگا انشاءاللہ۔ میری نظر میں تو میری نظر میں یہ دھاندلی نہیں ہے، الیکشن ہائی جیک کیا جا رہا ہے، ہم یہاں پہ دھاندلی کا الزام نہیں لگا رہے، یہ مینڈیٹ ورسز مافیا چل رہا ہے، یہاں پہ مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ایسے لوگوں کو مسلط کیا جا رہا ہے جنہیں پاکستان کی عوام مسترد کرتی ہے۔ یہ 2018 والا مافیا یا کوئی اور ہے؟ مجھے نہیں پتا، مگر 2018 اور 2024 میں زمین آسمان کا فرق ہے، آپ کے سامنے ہے۔ یہ حدیں اس طرح اتنی بے حیائی سے پہلے کبھی نہیں پائی۔ 2018 میں بھی اتنا نہیں ہوا، کہاں ہوا تھا؟ اگر دیکھیے مطلب نا، اگر آپ کہتے ہیں نا کہ بیلٹ اسٹفنگ ہوتی ہے یہ ہمارے الیکشن میں ہوتی ہے، ہمارے میں بھی ہوئی ہوگی، اس بیلٹ اسٹفنگ کے باوجود ہمیں لیڈ ملی، اور اس کے بعد پھر جس طرح فارم 45 اور 47 میں تو اس طرح تضاد کبھی بھی نہیں ہوا، مطلب تھوڑی پڑھے لکھے طریقے سے چیزیں مینیج کی جاتی ہیں یا کی جاتی رہی ہیں اس ملک میں، اس ملک کی یہ تاریخ رہی ہے۔ 2018 کی کیوں آپ بات کرتے ہیں؟ 13 کی کریں، اس سے پہلے کی کریں، اس سے پہلے کی کریں، جب میاں صاحب 2 دہائی اکثریت سے آئے تھے تو جو ویکیوم کلینر جھاڑو چلا تھا پاکستان میں وہ کیا عوام کا مینڈیٹ تو تھا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی نئی بات نہیں ہوئی 2024 میں؟ نہیں، میں 2024 میں بالکل نئی بات ہوئی ہے۔ نئی بات یہ ہے کہ ایک حد بالکل پار کر دی گئی ہے، پہلے ایک چھپ چھپا کے شاید کوئی پردہ رکھ کے ایک طریقے سے مینیج کیا جاتا تھا، اس دفعہ جس طرح ایک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ، کیونکہ اس سے پہلے آپ کے سامنے ہے جس طرح الیکشن سے پہلے ایک جماعت کو روکا گیا، توڑا گیا، اس کا نشان چھینا گیا، پھر اس کے لوگوں کو اٹھایا گیا، ان کے ورکرز کو دھمکیاں دی گئی، پورے کیمپین کے دوران ہمیں نہ پوسٹر لگانے کی اجازت تھی، اتار دی جاتی تھی، ہماری جہاں پر کوئی کنونشن ہوتی تھی وہاں پہ پہلے پولیس آ کے دھمکیاں دیتی تھی، اس کے بعد لوگوں کو گرفتار کرتی تھی، اس کے باوجود ہم نے کیمپین کی، الیکشن ڈے پر فون لائنز بند، انٹرنیٹ بند، ہمارے لوگوں کو خدشہ کہ ان کے کیمپ نہیں ہوں گے، انہیں اٹھا لیا جائے گا، اس کے باوجود یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ لوگ پاکستان کی عوام نکلی ہے ووٹ ڈالنے، اور یہ ایک کرٹیکل پوائنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ اگر آج ہم اس محاذ پہ کھڑے ہو گئے تو ہم جمہوریت کو مضبوط کریں گے، اگر ہم صرف ماضی کا حوالہ دیتے رہے اور اسی چکر میں پھنسے رہے ہم آگے نہیں بڑھیں گے، مگر آج ہم جمہوریت کو واقعی مضبوط کر سکتے ہیں۔ 60% آپ کا ووٹر جو ہے نوجوان ہے، اس کو نا امید مت کریں۔ وحید اللہ بھائی، میں ایک صرف بات کرنا چاہوں گا اور سوال اٹھانا چاہوں گا کہ کیا جو بھی لوگ فیصلے کر رہے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ملتان سے تیمور ملک اور مہربانو قریشی ایوان میں نہ پہنچیں، لاہور سے سلمان اکرم راجہ نہ پہنچیں، اسلام آباد سے سید علی بخاری نہ پہنچیں، پشاور سے تیمور جھگڑا نہ پہنچیں؟ اگر ہمارے جیسے لوگ، میں سمجھتا ہوں شاید کچھ پڑھ لکھ کے کچھ اچھی سوچ رکھ کے ایوان میں آنا چاہتے ہیں، ہمارے بجائے آپ کن کو پارلیمان میں لے کے آنا چاہتے ہیں اور پاکستان کا نظام کیسے چلائیں؟ یہ سوال ہے۔ آپ جس لوگ ہیں 9 مئی کے واقعات کو بھی تو نہیں روکنا۔ 9 مئی کے واقعات کی بھرپور مذمت کی ہے، آج بھی کرتے ہیں، اور ہم نے روکنے کا کیا ہے؟ ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم سے، اور جو معصوم تھے ان کی پورا دفاع کیا ہے، جو گناہ گار ہیں ان کو پوری سزائیں ملیں۔ اچھا، میں آپ کے 9 مئی کی ذرا کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہوں۔